آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے بال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگایا ہوا درخت کا پتا، آپ کے روضہ مبارکہ کی ٹائلز اور کچھ اور مقدس مبارکات موجود ہیں صحابی رسول میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر۔ السلام علیکم۔ رمضان سیریز کی یہ ہماری تیسری کنٹری ترکیہ ہے اور استنبول میں آج ہم آئے ہیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر، اور آج ہم یہاں پر شام گزاریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج کی افطار بھی یہی کریں گے۔ شاید آپ نے روضہ مبارکہ کی زیارت کی ہو پہلے، لیکن یہاں پر افطار آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے ساتھ منسوب یہ مسجد ایوب انصاری مسجد کہلاتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے یہ مین احاطہ ہے۔ مین احاطے سے داخل ہوں تو یہ پہلا سین آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ دو دروازے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ ابھی میں جا رہا ہوں، یہ آپ کے روضے کی انٹری ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو دروازہ آپ کو نظر آیا تھا وہ مسجد کا ہے۔ تو یہاں سے آپ داخل ہوں گے اور آپ کو سامنے یہ قبور نظر آ رہی ہیں، تو بہت سارے شاہی خاندان کے افراد یہاں اپنی تدفین کروانا پسند کرتے تھے اور وصیت کرتے تھے کہ یہاں پر ان کی تدفین کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ پیچھے سے پورا علاقہ جہاں پر قبرستان ہی ہے، اور بہت سے صحابہ کی قبور بھی یہاں پر ہی ہیں۔ تو آج ہم اس سارے ایریا کا وزٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضے کی زیارت کرتے ہیں اور کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور ابو ایوب آپ کی کنیت تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو خراج کے ساتھ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال بنتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ہی آپ کی میزبانی کی، اور یہ شرف آپ کو حاصل ہوا۔ تو اس کی ڈیٹیل آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم روضہ مبارکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر کافی رش لگا رہتا ہے، تو رمضان میں تو یہ رش آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن عام دنوں میں بھی اگر آپ آئیں تو رش لگا رہتا ہے۔ اور جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر یہ جو آپ کو شو کیس نظر آ رہا ہے، اس میں مقدس مبارکات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسوسیٹڈ، اور ان میں جو چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے وہ پتہ ہے جس درخت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا، اور اس کے ساتھ آپ کی داڑھی مبارکہ کے دو بال ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آپ کے روضہ مبارکہ سے اتری ہوئی ٹائلز کے پیسز ہیں۔ اور اس کے اوپر کھڑکی ہے جہاں سے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے روضہ مبارکہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کو میں تھوڑا کلوز اپ لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے۔ کافی لوگ کھڑے ہیں تو زیادہ دیر رک بھی نہیں سکتا، تو بریفلی آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ وہ پتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگایا تھا، اس کا پتہ، اور یہ جو داڑھی مبارکہ کے بال ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے روضہ مبارکہ سے ٹوٹی ہوئی ٹائلز کے پیسز ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ رکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارکہ کا نشان، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سب دیکھنے والے کو اس جگہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو صحابی رسول میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملے گا، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ لوگ کچھ پیچھے بیٹھ کے قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ لوگ چلتے چلتے دعا مانگتے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں۔ تو چلتے چلتے بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف کیسے حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تمام صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کریں،
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ اپنے ننھیال کے رشتہ داروں کے پاس ٹھہرے، لیکن یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر چھوڑا اور اپنی اونٹنی قصوہ جس کا نام تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ مدینہ بھر میں گھومتے گھومتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آ کے رک گئی۔ تو روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا، اور 1 مہینہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو روزے کی دوسری جانب سے جب ایگزٹ ہوتے ہیں تو آپ مسجد کے اندرونی سیر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر مسجد ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے منسوب، اور یہاں پہ سین میں بہت ہی پرانا درخت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کے دور کا یہاں پر لگایا گیا درخت ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ لشکر یہاں پر آیا کیسے، اور یہ اصحابہ کرام یہاں پر کیسے پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیا ہی شاندار ہوگا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ تو مسلمانوں کی سبھی اصحابہ کرام کی خواہش تھی کہ جب لشکر قسطنطنیہ پر چڑھائی کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس میں شریک ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی عمر اس وقت کافی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہا اور وہ اس لشکر کے ساتھ آئے۔ تو یہاں پر پہنچ کر ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور یہاں پر ہی ان کی پھر وفات ہوئی۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے قسطنطنیہ کی دیواروں کے ساتھ دفنانا اور مجھ پر چڑھ کر دشمن پر حملہ کرنا۔ تو یہاں پہ جو دوسرا دروازہ ہے باہر کو جا رہا ہے، یہاں پر بائیں جانب تو آپ کو قبرستان نظر آ رہا ہے، اور مختلف شاہی خاندان کے لوگ یہاں پر دفن ہیں۔ تو یہاں سے باہر آپ جائیں تو یہ پرانے دور میں قسطنطنیہ کا جو پرانا شہر تھا، استنبول اب تو بہت بڑھ گیا ہے، لیکن یہ فصیل ہوا کرتی تھی قسطنطنیہ کی، اور اس فصیل تک اصحابہ کرام پہنچے اپنا لشکر لے کر، اور یہاں پر ہی پڑاؤ کیا۔ گو کہ وہ فتح نہیں کر پائے اس وقت، لیکن یہاں پر وہ کافی عرصہ تک قیام کیا ان لوگوں نے، اور بہت سارے اصحابہ نے یہاں پر ہی جن کے جو فوت ہوئے ان کی یہاں پر ہی قبور ہے۔ تو یہ بہت بڑا قبرستان ہے، اور یہ ٹورسٹ ایریا بھی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو یہ سارا ایریا جو ہے وہ قسطنطنیہ کی پرانی دیوار ہے، اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ یہ بہت پیاری واکنگ سٹریٹ ٹائپ ہے، اور یہاں پر سوینئرز کی شاپس ہیں۔ ابھی تو عصر کا ٹائم گزر چکا ہے اور افطار قریب ہے، تو یہاں پر زیادہ ٹورسٹ لوگ نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں افطاری کے لیے آئے ہیں اور روزے پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی واک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو زیادہ تر سوینئرز کی ہی دکانیں نظر آئیں گی، کیونکہ یہ ٹورسٹ ایریا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان جب بھی استنبول آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ پر حاضری دیں۔ تو یہ ایریا جو پورا ہے اس کو بولتے ہیں ایوب سلطان، اور اگر آپ مین ٹورسٹ ایریا میں رہ رہے ہیں جو کہ فاتح ہے، تو وہاں پر آپ کو تقریباً 20 سے 25 منٹ میں یہاں پہنچنے میں لگیں گے، تو زیادہ دور نہیں ہے۔ جی، تو افطار کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور افطار کا دسترخوان لگ گیا ہے، اور یہاں پر آہستہ آہستہ سے چیزیں رکھی جا رہی ہیں۔ یہ مرد حضرات کے لیے ایک سائڈ پر، اور ساتھ ہی بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے خواتین کے لیے دسترخوان لگا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مختلف چیزیں رکھتے جا رہے ہیں افطار کے لیے۔ تو میں بھی جگہ ڈھونڈ کے بیٹھتا ہوں، افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے بالکل۔
دکھاتا ہوں. پانی آف کورس، کھجوریں، کچھ اولیوز، چیز اور ساتھ یہ بریڈ اور آف کورس کافی اور ایک اسٹفڈ پائے ہے قیمے والے پراٹھے کی طرح. تو یہ سادہ سی افطاری ہے یہاں پر، اور بڑے پرسکون طریقے سے لوگ یہاں بیٹھ کر افطاری کو انجوائے کر رہے ہیں. تو جماعت کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہے، اٹھتے ہیں نماز کے لیے. جیسے آپ کو مسجد کا بھی ایک چھوٹا سا وقت بناتے ہیں، بعد میں ڈیٹیل بھی کریں گے. تمام عثمانی مساجد کی طرح یہاں پر بھی آپ کو تو نماز کے بعد میں آپ کو مسجد کے اندر سے ٹور کراتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نہایت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ. بہت بڑا ہال نہیں ہے لیکن بہت ہی خوبصورت تعمیر ہوئی ہے اور نیلا قالین بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. جتنی بھی عثمانی مساجد آپ نے دیکھی ہوں گی ان کے اوپر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفائے راشدین کے نام اور ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہوتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی آپ تاریخی مساجد دیکھیں یا عام مساجد دیکھیں ان پہ یہ ٹپیکل ہے، بہت زیادہ خطاطی نہیں ہوتی. اور ایک اور ان مساجد کا خاصہ ہوتا ہے ان کے بہت زیادہ جھکے ہوئے فانوس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل گنبد کے نیچے ایک بہت بڑا فانوس ہوتا ہے جو کہ بہت ہی نیچی ہائٹ کا ہوتا ہے. ویلکم، یو ویلکم. What's your name? Your name? Say. Again. Again? Again. Okay. Nice to meet you. تو یہ 2 پیارے پیارے بہن بھائی تھے جو یہاں پر بات کرنا چاہ رہے تھے، اور باہر ابھی میں آیا ہوں تو ابھی بھی لوگ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی بھی کھانا بچا ہے، جو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کمیٹی ہے وہ ابھی بھی کھانا تقسیم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ عثمانی دور میں جب بھی نیا بادشاہ تخت سنبھالتا تو اس کے بعد اس کی تاج پوشی اسی جگہ پر ہوتی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی مقدس مقام گردانا جاتا ہے ترکیہ میں. یہاں پر بہت سے اصحابہ کرام کے قبور ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر ہی اس کی تخت پوشی ہوتی تھی. تو یہاں پہ تقریباً اب لوگ بیٹھے ہیں، ریلیکس کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے باہر جو مین احاطہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ رونق ہوتی ہے. تو اب وہاں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. بہت سے لوگ اپنی افطاریاں لے کے آتے ہیں اور باہر کافی بڑا بازار ہے وہاں بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وہاں سے لوگ کھانا لے کے بیٹھ کے یہاں پر کھا رہے ہوتے ہیں، پکنک کا سامان. چلتے ہیں باہر. تو یہاں پر یہ بزرگ بیٹھے افطاری کر رہے ہیں اور یہ مجھے بھی آفر کر رہے ہیں. باہر یہ کیا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے؟ لوگ تبرک کے طور پر یہاں پر اب یہ ٹرکش ڈیلائٹ دے رہے ہیں تو میں بھی لیتا ہوں ایک آدھ پیس. یہ بالکل جیلی کی طرح ہوتی ہے اور اوپر شوگر کا پاؤڈر چھڑکا ہوتا ہے بہت زیادہ. لیگیوم اسے بولتے ہیں یا ٹرکش ڈیلائٹ. تو ٹرکی میں 2 چیزیں مشہور ہیں میٹھے میں، ایک بکلاوا اور یہ دوسری ٹرکش ڈیلائٹ. ایسی ہم نے پیلسٹائن میں بھی کھائی اور یہاں بھی. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن بہت مزے کی ہوتی ہے. تو ابھی دوسرے راستے سے باہر جا رہا ہوں اور باہر بہت ہی بڑا احاطہ ہے، وہاں پہ فوارے وغیرہ لگے ہیں. اور رائٹ سائڈ پہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ خواتین کے انٹرس کے لیے ہے اور یہاں پر لائبریری بھی ہے. باہر تو بہت زیادہ رونق آپ کو نظر آ رہی ہوگی.
بہت زیادہ لوگ اپنی افطاری لے آتے ہیں اور یہیں بیٹھ کر اپنی افطاری کرتے ہیں. اور یہاں پہ آگے بازار ہے جہاں بھی ہم چلتے ہیں تو وہاں سے کافی زیادہ افطاری کی چیزیں لوگ خرید بھی لیتے ہیں اور پھر ادھر بیٹھ کے اپنی پکنک مناتے ہیں. تو ابھی سردی ہے کافی زیادہ. استنبول میں مارچ اور اپریل تک سردی رہتی ہے, کافی ٹھنڈ رہتی ہے, لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر باہر بیٹھ کر افطار کرتے ہیں اور یہ ایک ٹریڈیشن ہے ان کی کہنا. اس کے علاوہ بلو ماسک یا صوفیہ کے باہر بھی اسی طرح کی آپ کو رونق ملے گی. آسمان بالکل صاف ہے, بہت خوبصورت رات ہے, اور یہاں پہ ٹھنڈ تو ہے لیکن بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. تو یہاں پر فیملیز آ کے بیٹھی ہیں, اپنے افطار کے بعد کھانا کھا رہی ہیں. یہاں پہ سامنے ریسٹورنٹس ہیں, ٹیک اویز ہیں, وہاں سے یہ لوگ کھانا پکڑ کے یہ اس مین احاطہ میں پارک کہہ لیں یہاں پر بیٹھتے ہیں. اور یہ سامنے واکنگ اسٹریٹ ہے. تو یہ پورا ایریا جو ہے ایوب سلطان کہلاتا ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے یہ ایریا. اور یہ کہہ لیں کہ مین ٹورسٹ اٹریکشن میں سے ایک ہے. تو جب بھی آپ استنبول اگر آپ کا آنا ہو تو یہ تو پہلی جگہ ہے جہاں آپ نے آنا ہے. تو عشاء ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں, اس سے پہلے آپ کو ایک بازار کا راؤنڈ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ یہاں پر کس طرح کی دکانیں ہیں. میٹھے کی دکانیں ہیں, بکلاوا وغیرہ کی, اس کے علاوہ بیکریز ہیں, اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ٹریڈیشنل جو لامچون کی شاپ ملیں گی جو قیمے والی روٹی ہوتی ہے. یہ بریڈ ان کی ٹپیکل جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ لوگ لے کے سحری کے لیے لے جاتے ہیں, فریش یہ بناتے ہیں. تو یہ ساری مارکیٹ ہے. ابھی دکانیں بند ہو رہی ہیں جو کہ شاپنگ والی تھیں, لیکن کھانے پینے کی دکانیں ابھی بھی کھلی ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ابھی آپ رمضان کی سیریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو یہ ہماری رمضان سیریز کی تیسری کنٹری ہے, اور اگر آپ نے سیکوینس وائز پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا. سیکوینس سے آپ میرے ساتھ ٹریول کریں. ابھی مزید 6 کنٹریز ہیں اور ان کا ہم وزٹ کریں گے, اور ان کے وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں, وہاں کی جو تاریخی مساجد ہیں, اور آف کورس وہاں کے سیر و افطار کے جو کھانے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو تراویح کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو نئی لوکیشن سے ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.